دیکھیں نا، طلاق کا مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے اور سیاست کرنی ہو تو وہ مسئلہ کون بتائے گا؟ نکاح کا مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، اور اگر ہمارے اندر برادری میں رٹا کو پڑ جائے تو وہ کون حل کرے گا؟ لو ایک عجیب بات چھیڑنے لگا ہوں۔ ایک بڑی معروف آیت ہے قرآن مجید میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور اس طرز کی شاید یہ واحد آیت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر مقدمے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لے، اتنی دیر تک مومن ہو سکتے۔ آیت کب نازل ہوئی؟ نبی پاک کے پاس ایک منافق ایک یہودی اپنا جھگڑا لے کے آئے۔ جھگڑا کیا تھا؟ کھیت کو پانی دینے کا۔ کس کے پاس لے کے آئے؟ جھگڑا کیا تھا؟ تو حضور نے نہیں فرمایا کہ مجھ سے تو طلاق کا مسئلہ پوچھ، تو پانی کا مقدمہ لے کے آ گیا ہے، کیونکہ رسول پاک ایک اسٹیٹ کے سربراہ تھے۔ پانی کا جھگڑا تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں لائے۔ نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہودی کیا دنیاوی مقدمہ ہے، جس کو ہم دنیاوی کہتے ہیں، اگرچہ ہماری دنیا دین کے تابع، مقدمہ دنیاوی تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ وہ جو شخص تھا بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا معاذ اللہ حضور کا فیصلہ، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن میں حضور کا فیصلہ، میں تو اپنا آئین بناؤں گا، میں تو اپنی جو ہے وہ تحریک پیش کروں گا، میں تو جناب نیا مسودہ قانون کا لایا ہوں، میں تو ترمیم کروں گا آئین، اپنی بات کر رہا ہے۔ میں نہیں مانتا معاذ اللہ حضور کا فیصلہ، عمر کے پاس چلو۔ دونوں سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں آئے، بات سنائی، کہا جی یہ مقدمہ ہے، فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر بات سن رہے تھے تو یہودی بولا، کہنے لگا عمر ایک بات پہلے سن لینا، یہ مقدمہ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں بھی لے کے گئے تھے۔ میں نے کہا مقدمہ دینی نہیں تھا۔ کون سا تھا؟ جسے ہم دنیاوی سمجھتے۔ حضور کے پاس لے کے گئے تھے، نبی پاک نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، لیکن یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے پر حضور کا فیصلہ نہیں مانتا۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹھہر جاؤ، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم اندر گئے، اٹھ کے کہا ابھی آیا، ابھی اندر گئے، تلوار لائے، اور وہ جو کلمہ پڑھ کے حضور کا فیصلہ نہیں مانتا تھا، عمر نے اس کی گردن اڑا دی اور فرمانے لگے جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی، عمر کی تلوار اس کا۔ مدینے میں شور ہو گیا، عمر فاروق نے مومن مارا، رب کا قرآن بولا، فرمایا محبوب مومن تھا ہی نہیں۔ مومن تو وہ ہوگا جو طلاق کے معاملے میں بھی تیری بات مانے، جو نکاح کے معاملے میں بھی تیری بات مانے۔ مومن تو وہ ہوگا محبوب جو نماز کے معاملے میں بھی تیری بات مانے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ مومن وہ ہوگا محبوب جو زکوٰۃ کے معاملے میں بھی تیری مانے، اور کھیت کو پانی لگانا ہو پھر بھی تیری بات مانے، اور محبوب جب کچہری میں جائے پھر بھی بات تیری ہی مانے، اور جب اسمبلی میں جائے تو بات تیری ہی مانے، لیکن وہ طلاق، نکاح، نماز، زکوٰۃ میں تو تیری بات مانے، اور جب دنیاوی معاملات آئیں تو وہ کسی اور کی مانے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا لوگ کیسے کہتے ہیں کہ مومن مارا ہے؟ عمر نے مومن نہیں منافق مارا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، عجیب معاملہ ہے، عجیب مسئلہ ہے، عجیب ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ دین رہے گا مسجد کے اندر اور باقی سارے معاملات باہر نکلیں گے۔